کے اوپر رونا چھوڑ دیجیے. کوئی ضرورت نہیں ہے رونے کی فلسطین کے اوپر. فلسطین کے اوپر ماتم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر رونا ہے تو اپنے آپ پر روئیے, ماتم کرنا ہے تو اپنے آپ کے اوپر کیجیے. کیونکہ بھیا آپ کے رونے سے نا کسی کے اوپر کوئی فرق پڑنا نہیں ہے دنیا میں. روتے ہی چلے آ رہے ہیں نا 75 سال سے, تو اگلے 75 سال تک اور روتے رہیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ دنیا بار بار مسلمانوں کو مار رہی ہے. پہلے 100-150 سال میں مارتی تھی, اب ہر 20-25 سال میں مارنا شروع کر دیا. اب تو ہر 5 سال میں کہیں نہ کہیں مسلمان پٹ رہا ہے. اور ہم سوائے رونے کے اور سوائے بد دعائیں دینے کے اور سوائے دعائیں مانگنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہے, اور کچھ نہیں کرتے اور کچھ نہیں کر سکتے. بوسنیا کی وار ہوئی, ہزاروں لاکھوں لوگ اجڑ گئے, مارے گئے 1992 کے اندر. پھر 2017 کے اندر برما نے روہنگیا کے اندر لوگوں کو مار دیا, 24,000 لوگوں کو قتل کر دیا. میرے گھر میں یہاں پہ جو رہنی میں نے امریکہ کے اندر, اس کے باپ کو اس کے سامنے ذبح کر دیا تھا. وہ 10 سال کا بچہ تھا اور اس کو باپ نے پناہ بھی تھی. تو امریکہ نے بھی, جس کو ہم صبح شام گالیاں دیتے رہتے ہیں, ہمارے ملکوں نے کسی نے اس غریب کو پناہ بھی نہیں دی. اور اب یہ مسئلہ چلا ہوا ہے فلسطین کا. اور اب سب کچھ یاد رکھتا ہے, تاریخ سب کچھ یاد رکھتی ہے. ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. تاریخ یاد ضرور رکھے گی کہ 55 سے زائد اسلامی ملک, 1.6 بلین سے زیادہ مسلمان, 22 سے زیادہ عرب اسٹیٹس, اور غزہ کے اندر پانی کی ایک بوتل نہیں پہنچا سکے. جب تک بڑے صاحب پرمیشن نہ دیں تب تک ایجپٹ اپنی بارڈر بھی نہیں کھولتا ایڈز کے لیے. بندے وہاں سے نکل رہے تھے, مارے جا رہے تھے, انہوں نے اپنی بارڈرز بند کر دی کہ جی ہمارے پاس نہیں آئے, وہیں جا کے مرے, جو کچھ کرنا ہے یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. سوائے باتوں کے, سوائے لفاظی کے ہمیں کیا ملا؟ لیبیا سے کیا ملا, جارڈن سے کیا ملا, قطر سے کیا ملا, سعودی عرب سے کیا ملا؟ کسی سے کچھ نہیں ملا. بولنے کی ہمت نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر. اب CNN کے اوپر چلے جائیے, جتنے ان کے ایکس آرمی چیف ہیں, جتنے ان کے ڈیفینس انالسٹ ہیں, سب کے سب اپنی کہانیاں گڑھ رہے ہیں کہ وار یوں کرنی چاہیے, گراؤنڈ انویژن ایسے کرنا چاہیے, یوں کریں گے تو اسرائیل کو نقصان ہو جائے گا, یوں کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا. سب کے سب آ کے اپنے تبصرے کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ بتائیے نا کس کا آپ نے بیان سنا ہے؟ کوئی ایکس چیف ہو جن کا آپ نے بیان سنا ہو, کوئی ایکس پرائم منسٹر ہو جن کا بیان سنا ہو, کوئی ایکس پریزیڈنٹ ہو جن کا بیان سنا ہو, کوئی ڈیفینس انالسٹ ہو جن کا بیان سنا ہو. یہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ اسلامک فورس بنائی تھی نا پوری کی پوری, جس کو ہم لوگ چیئر کر رہے تھے, وہ کدھر گئے اسلامک فورس؟ ان کا کوئی بیان سنا ہے اپنے آج تک؟ سوائے چھوٹی سی لفاظی کے, 1-2 قصے کے بیانات کے, ہم کچھ نہیں کر پاتے. اور سامنے والے جھوٹ پہ جھوٹ باندھے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو کچھ اسٹیٹ سے, تو ہم لوگ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, ہمارا کام ہی ڈیٹا کا کام ہوتا ہے. پاکستان میں تو وہ بھی نہیں کر سکے, باہر آ کے کم سے کم وہ کام کرنے کی اجازت ہے. 23 سالوں کے اندر, 2001 سے اگر شروع کرتے ہیں تو 23 سالوں کے اندر حماس نے اسرائیل کے اوپر کوئی 27-28 ہزار راکٹ پھینکے. اچھا, جو راکٹ ہوتے ہیں نا وہ ملٹی گریڈ راکٹ نہیں ہوتے, وہ جو یوریا سے گھروں میں بنائے جاتے ہیں نا, چھوٹا سا ایمونیشن کی کسی کے سر کے اوپر جا لگے تو بندہ مرے, ادروائز وہ زخمی ہوگا بیچارہ, وہ والے راکٹ. اور موٹر شیلز 5-6 ہزار وہ پھینکے. ٹوٹل کسی بھی ایسٹیمیٹ سے 36,000 سے زیادہ نہیں ہے, 35,469 ہے ٹو بی ایگزیکٹ. آپ 36,000 کاؤنٹ کر لیجئے. ان 23 سالوں کے اندر آئرن ڈوم آ گیا. بھائی آئرن ڈوم تو 2011 کے اندر آیا نا, اس سے پہلے تو آئرن ڈوم نہیں تھا, تو بالکل کھلے تھے, وہ آرام سے راکٹ فائر کر سکتے تھے. ان 23 سالوں میں ان 36,000 راکٹس نے 69 بندوں کو مارا, 69 بندوں کی ڈیتھ ہوئی. اچھا, ان 69 بندوں میں تو اسرائیلی ایئر کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے آن لائن تمام لکھا ہوا ہے. تو گائیاں مر گئی وہ بھی لکھا ہوا ہے, تو بکریاں مر گئی وہ بھی لکھا ہوا ہے, 2 بچے ہلاک ہوئے وہ بھی لکھا ہوا ہے. اس میں بھی 4 فلسطینی تھے اپنے, وہ پتہ نہیں اس بارڈر کی اس سائڈ پہ کیا کریں, 4 فلسطینی 69 میں شامل ہیں, وہ ہلاک ہوئے تو بچے 65. اس کے اندر جو بندے 65 مرے اس میں بھی 5-6 مسلمان تھے, ان کو بھی نکال دیجیے. تو ایکچولی جو نقصان ہوا 59-58 بندوں کا ہوا, وہ لوگ وہاں پر ہلاک ہو گئے. اچھا, اس کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہوا 521 راکٹ جب فائر ہوتے ہیں تو ایک بندہ مرتا ہے. 69 بندے مرے, 36,000 راکٹ فائر ہوئے, تو 521 راکٹ فائر ہوں گے تو ایک بندہ مرے گا. اچھا, یہ تو 23 سال کی ہسٹری چل رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا اچانک کہ وہ بولتے ہیں کہ جی حماس کا ایک راکٹ فائر ہوا اور غلطی سے گھوم پھر کے وہ واپس آ کے اپنے ہاسپٹل پہ گر گیا, ہاسپٹل کی پوری بلڈنگ تباہ ہو گئی اور اس میں 500 بندے ایک ساتھ مر گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 521 راکٹ مل کر ایک بندہ مار رہے تھے پچھلے 23 سالوں کے اندر, اور ایک رات اچانک ایک راکٹ فائر ہوا, وہ اتنا زبردست راکٹ بن گیا, وہ گھر کے یوریا سے بنا ہوا, کہ وہ اپنی ہاسپٹل پہ لگ گیا اور اس سے 500 لوگ مار دیا, اور ہاسپٹل کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. اور ہم لوگ یہ ایجنڈا بائک کر رہے ہیں, آپ CNN پہ جائیں, ہر جگہ بولتے ہیں جی بالکل انہوں نے اپنے بندوں کو خود ہی مارا ہے, یہ خود ہی قتل ہوئے ہیں اور قاتل اپنے خود ہی ہیں, اور ہم یہ بات ماننے کو تیار ہیں کیونکہ ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. اور یہ بربدیت جو ہے یہ چلی جا رہی ہے اور ہم سوائے بد دعائیں مانگنے کچھ نہیں کر رہے. 2 طرح کے پاکستان میں لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ ہیں جو چولہے بھر کے بد دعائیں دے رہے ہیں,
وہ شاعر کہتا ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. یہ دعائیں ہم نے تو مانگی تھی افغانستان کے لیے بھی، پھر کیا ہوا عراق کے لیے بھی مانگی تھی، پاکستان کے لیے بھی مانگی تھی، سب کے لیے مانگی تھی، پھر کیا ہوا. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اگر آج خدا نخواستہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو گئی نا تو فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمیں منافقت اتنی زیادہ بس گئی ہے. تو لوگ وہ جو ہیں جو دعائیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. ایک وہ لوگ ہیں جو جھوٹی آس دے رہے ہیں صرف اور صرف اپنے ویوز کے لیے. عراق میں بھی ہوا تھا، عراق تباہ کر دے گا امریکہ کو، آپ دیکھیے کیسے کایا پلٹ ہوگی. ایسے ہی کوئی نہ کوئی الو کا پٹھا روز آ کے ویڈیو ریلیز کر رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے کہ حماس یہ بگاڑ دے گا، حماس وہ بگاڑ دے گا. 256 F-16 ہے ان کے پاس، اسرائیل کے پاس 256. ہمارے پاس جو F-16 ہے وہ ایل بینڈ کے اوپر نہیں چلتے. وہ ایل بینڈ پہ اگر اس کو جانا پڑے گا آپ کو آفینسو موڈ کے اندر تو اس کی پرمیشن بھی آپ کو امریکہ سے دینی پڑے گی، ورنہ آپ اڑا کے اسے ڈیفینس کر سکتے ہیں آرام سے. جو ہم نے خود بنایا مشاق وغیرہ سے چل سکتے ہیں، F-16 نہیں چل سکتے، پرمیشن اوپر سے آتی ہے. اینی وے 256 F-16 اسرائیل کے پاس. 70 سے اوپر F-35 ہے. F-35 وہ پلین ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے تباہی مچا سکتا ہے. 160 کلومیٹر دور سے فائر کر سکتا ہے وداؤٹ ڈیٹیکشن. اس کا آپ کو کوئی دنیا کا ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. وہ آئے تھے نا جب اسامہ کو مارنے کے لیے، تو کون سے ریڈار نے آپ کو ڈیٹیکٹ کیا تھا؟ تو یہ اصل صورتحال ہے. وہ بالکل نیست و نابود کر کے چلے جائے گا. دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ سوائے اپنی لاشیں دفنانے کے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بددعاؤں سے کام نہیں چلتا. اب کریں تو کریں کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے پہلی بات تو اس ملک میں رہنا کیوں ہے جو اتنے کمزور ہیں. اس ملک میں کرنا کیا ہے کہ ہم لوگ 1.5 بلین 1.6 بلین مسلمان مل کے ایک پانی کی بوتل غزہ میں نہیں پہنچا سکے. مرتے ہوئے بچوں کے پاس اس ملک میں رہنا کیوں ہے؟ قرآن شریف میں آتا ہے نا، سورہ نساء میں آپ دیکھیے فیما کنتم کے تم کس حال میں رہو، کیا کرتے رہو. تو لوگ بولیں گے انا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بہت کمزور بنا دیے گئے تھے. تو فرشتے ماریں گے، بولیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کہیں اور نکل جاتے. تو اگر آپ ملکوں میں کمزور ہو گئے جہاں پہ آپ کو بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، جہاں آپ بول نہیں سکتے، تو کسی اور ملک میں چلے جائیے، بات تو کر سکے نا. اب یہاں راشدہ طالب ہے مشیگن کی جو کانگریس وومن ہے، وہ ایک بندی نے انی مچائی ہوئی نا، پورے ملک کے اوپر بھاری پڑ گئی ہے، بول بول کے پورا میڈیا پاگل ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہی راشدہ طالب اگر پاکستان میں ہوتی نا تو آپ صدیقی کی طرح آپ کے اپنے بندے اس کو بھر کے گاڑی میں لوڈ کر کے بھیج دیتے کہ بھائی اس کو بھی لے جائے. وہ بعد میں پھر ماتم کرتے رہتے کہ ہماری بچی لے گئے، ہماری بچی لے گئے، ہماری بیٹی لے گئے، ہماری بہو لے گئے، ہماری پاکستان کی دختر لے گئے. ساری بکواس کر رہے تو خود دے دیتے ہیں. لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا نا تو ہم میں سے کتنے باہر نکلے تھے. وہ تو گھر کے اندر مسجد ہے اسلام آباد کے اندر، وہاں بھی گولیوں کی برسات ہو گئی. جو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے. سارے واقعات ہمارے پاس ہوتے رہتے ہیں، اس کی سند میں کچھ نہیں ہوگی. تو اس ملک سے باہر نکلے. مرد کا ہتھیار پیسہ ہے. مرد کا جو زیور ہوتا ہے وہ ہتھیار ہوتا ہے، اور آج کا جو ہتھیار ہے وہ پیسہ ہے، پیسے سے بڑا نہیں ہے. تو کسی ایسے ملک میں چلے آیا کچھ پیسہ کما سکے نا، تاکہ کسی غریب کی ڈونیشن کر سکیں، کسی کی مدد کر سکیں، کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے کر سکیں. آپ کے پاس پاکستان میں فلسطین کے ایمبیسڈر موجود ہیں، جس ملک میں وہاں پہ رہتے ہیں، ان سے آگے پوچھ لیجیے ہاؤ وی کین ہیلپ. کوئی فلسطین کا بندہ ہوگا، کوئی ریسٹورینٹ ہوگا، آپ پوچھ لیجیے میرے پیسہ تو میں کس طرح ایڈ کر سکتا ہوں. پڑھنا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں، سننا شروع کریں. کیونکہ یہ جو لوگ آج چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہی